بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، امام علی کے لیے رسول اسلام کا ارشاد ہے کہ من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا۔ یعنی جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ یہ حدیث رسول اسلام کے بعد خلافت و نیابت کے معاملے میں فیصلہ کن اور بہت ہی عظیم انکشاف ہے، جس سے تاریخ اسلام کی کئی حقیقتیں کھل جاتی ہیں اور کئی عقائد و نظریات کی بنیادیں ہلنے لگتی ہیں۔ لہٰذا ان لرزتے عقائد کو بچانے کے لیے یہ راستہ اپنایا جاتا ہے کہ اس حدیث میں موجود لفظ مولا کی معنی میں الجھنیں پیدا کر کے عوام الناس کو گمراہ کیا جاتا ہے کہ اس حدیث میں لفظ مولا کی معنی ولی، حاکم یا آقا نہیں ہے بلکہ محبوب یا دوست ہے، لیکن حقیقت میں یہ فقط لغت کی لچک اور تشریحات کا دھوکہ ہے، اور اس دھوکے کو ظاہر کرنے کے لیے عام فہم اور سیدھے سادے 17 حقائق ثبوتوں کے ساتھ پیش خدمت ہیں۔ پہلی حقیقت کہ امام علی سے پہلے رسول اسلام مولا ہیں، اور رسول اسلام صرف دوست و محبوب کی معنی میں مومنین کے مولا نہیں ہیں بلکہ آقا، سرپرست و حاکم سمیت ہر مناسب معنی میں مومنین کے مولا ہیں۔ دوسری حقیقت کہ رسول اسلام نے اپنے لیے اور امام علی کے لیے بغیر کسی فرق کے ایک ہی لفظ مولا کہا ہے، جیسا کہ اہل سنت کتاب مجمع الزوائد اور دیگر کئی اہل سنت کتابوں میں تواتر کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے۔ تیسری حقیقت کہ اس حدیث میں 2 مرتبہ لفظ مولا آیا ہے، پہلا لفظ مولا رسول اسلام کے لیے اور دوسرا لفظ مولا امام علی کے لیے، لہٰذا جو معنی حدیث کے پہلے مولا کی ہے وہی معنی حدیث کے دوسرے مولا کی ہے، کیونکہ رسول اسلام کے اس فرمان میں کوئی فرق یا تاثر نہیں ہے کہ پہلے مولا کی ایک معنی لی جائے اور دوسرے مولا کی دوسری۔ یہ تو صرف لوگوں کی اصولوں کو روندنے والی بے جا خواہش اور مجبوری ہے۔ چوتھی حقیقت کہ اہل سنت کتابوں میں اس حدیث سے باہر لفظ مولا کے لیے وہ معنی لی جاتی ہیں جو اس حدیث میں موجود لفظ مولا کے لیے چھپائی جاتی ہیں، جیسا کہ لفظ مولا سے اولا کی معنی لی جاتی ہے، جیسا کہ سورہ توبہ آیا 51 میں لفظ مولا کی تفسیر میں اہل سنت تفسیر بحر المحیط میں تحریر ہے، یا جیسا کہ سورہ تحریم کی آیا 15 میں اہل سنت تفسیر سامعانی میں بھی لفظ مولا کی امانت دیکھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح لفظ مولا سے سید یعنی سردار اور متصرف کے معنی بھی لی جاتی ہے، جیسا کہ سورہ حج کی آیا 78 میں لفظ مولا کی تفسیر میں اہل سنت تفسیر کبیر میں موجود ہے۔ اسی طرح لفظ مولا سے متولی امر کے معنی بھی لیتے ہیں، جیسا کہ سورہ انعام کی آیت 62 میں لفظ مولا کی تفسیر میں اہل سنت تفسیر وسیط میں موجود ہے۔ اسی طرح لفظ مولا سے ولی امر کی معنی بھی لیتے ہیں، جیسا کہ سورہ نحل آیت 76 میں لفظ مولا کی تفسیر میں اہل سنت تفسیر جلالین میں موجود ہے۔ اسی طرح لفظ مولا سے ملیک یعنی مالک کی معنی بھی لی جاتی ہے، جیسا کہ سورہ نساء آیت 33 کی تفسیر میں اہل سنت کتاب صحیح بخاری اور اس کی شرح ارشاد الساری میں موجود ہے۔ لہٰذا یہ 5ویں حقیقت کہ لفظ مولا کی کئی معنی ہیں، جیسا کہ رب، سردار، سرپرست، مددگار، دوست، محبوب وغیرہ، تو حدیث کی تقاضا کے مطابق ہر معنی ممکن ہے، جیسا کہ اہل سنت کتاب النہایہ میں تحریر ہے۔ تو پھر اس حدیث میں موجود لفظ مولا کی صرف ایک ہی محبوب یا دوست والی معنی لینے کے لیے کون سی مجبوری آ جاتی ہے؟ کس آیت یا حدیث میں لکھا ہے کہ لفظ مولا سے صرف محبوب یا دوست کی معنی ہی لی جائے اور کوئی دوسری معنی نہ لی جائے؟ چھٹی حقیقت کہ خود من کنتو مولا والی اس حدیث کے لفظ مولا میں بھی ایک سے زیادہ معنی پائی جاتی ہیں، جیسا کہ اہل سنت کتاب النہایہ میں لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح اہل سنت کتاب شرح مشکات میں بھی تحریر ہے۔ اب یہ بندے پر ہے کہ وہ کس معنی میں رسول اسلام کو مولا سمجھتا ہے۔ اگر رسول اسلام محبوب و دوست کی معنی میں مولا ہیں تو امام علی بھی محبوب و دوست کی معنی میں مولا ہیں، اور اگر رسول اسلام ولی و سرپرست کی معنی میں مولا ہیں تو امام علی بھی ولی و سرپرست کی معنی میں مولا ہیں۔ رسول اسلام یہی بات سمجھانا چاہتے تھے، لہٰذا زیادہ حیل و حجت کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ 7ویں حقیقت کہ اس لفظ مولا کی لاکھوں معنی ہو تب بھی حدیث میں اس لفظ کی وہی معنی ہوگی جس معنی میں رسول اسلام نے اس لفظ کو استعمال کیا ہو، اور اس لفظ مولا کو خود رسول اسلام نے اپنے لیے کبھی بھی محبوب اور دوست کی معنی میں استعمال نہیں کیا بلکہ ولی کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ خصوصاً قرآن کی آیت النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم کی تفسیر میں رسول اسلام نے لفظ مولا ارشاد فرمایا ہے، جو دوست و محبوب کی معنی میں ہرگز نہیں ہے، جیسا کہ اہل سنت کتاب صحیح بخاری کتاب التفسیر اور کتاب الاستقراض میں اور صحیح مسلم میں لفظ مولا والی یہ حدیث موجود ہے۔ اور اہل سنت علماء کے مطابق یہ لفظ مولا ولی یعنی ولی امر کی معنی میں ہے، جیسا کہ اہل سنت کتاب تفسیر غریب ما فی الصحیحین میں ہے۔
بلکہ اہل سنت علماء اس لفظ مولا سے ذمہ دار سرپرست کی معنی لیتے ہیں، جیسا کہ اہل سنت کتاب شرح مشکات میں ہے۔ لہٰذا جب خود رسول اسلام نے اس لفظ کو محبوب اور دوست کی معنی میں استعمال نہیں کیا بلکہ ولی امر اور سرپرست کی معنی میں استعمال کیا ہے، تو لوگ اپنے علمی اور عقلی گھوڑے دوڑا کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ 8ویں حقیقت کہ بالکل صحیح بخاری والی حدیث کی طرح رسول اسلام نے النبی اولا والی آیت کا ذکر اور من کنت مولا کا فرمان ایک ساتھ فرمایا تھا، لہٰذا صاف ظاہر ہے کہ یہ فرمان فقط دوستی اور محبت کی سفارش نہیں تھی بلکہ اولویت کا اعلان تھا، جیسا کہ اہل سنت کتاب الشریعہ اور اہل سنت کتاب مسند احمد اور دیگر اہل سنت کتب میں موجود ہے۔ کسی ایک بھی محدث نے، کسی ایک شارح حدیث نے یہ معنی نہیں کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے خلیفہ یا ولی الامر یا سرپرست وہ علی رضی اللہ عنہ ہوں۔ یہ جھوٹا اور مردود دعویٰ ہے، کیونکہ نویں حقیقت یہ ہے کہ من کنت مولا والی اس حدیث میں موجود لفظ مولا ولی یعنی ولی امر کی معنی میں ہے، بلکہ مولا اور ولی ایک ہی چیز ہے، جیسا کہ اہل سنت کتاب مشارق الانوار اور اہل سنت کتاب تہذیب اللغت میں موجود ہے، اور ولی یا مولا کہا ہی ولی امر کو جاتا ہے، جیسا کہ اہل سنت کتاب مفردات راغب میں ہے۔ لیکن یہاں ایک حیرتناک بات یہ ہے کہ مخالفین کے مطابق کتاب تہذیب اللغت میں اس حدیث میں لفظ مولا کی معنی محبوب لکھی گئی ہے۔ تہذیب اللغہ ایک کتاب ہے، وہ لکھتے ہیں جو مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھ سے دوستی رکھتا ہے، وہ علی سے بھی دوستی رکھتا ہے۔ اس کی وجہ بہت ہی سادہ ہے، یعنی منافقت۔ جب امام علی کا نام ہوتا ہے تو اس حدیث میں محبت کی معنی لکھی جاتی ہے، لیکن امام کے نام کے بغیر اس حدیث میں لفظ مولا کی معنی ولی یعنی ولی امر لکھی جاتی ہے۔ اہل سنت کتاب تہذیب اللغت کے دونوں بیانات کو ملاحظہ کر کے اس منافقت کا ثبوت دیکھا جا سکتا ہے۔ 10ویں حقیقت کہ حضرت عمر اس حدیث میں موجود لفظ مولا کی مناسبت سے امام علی کو مولا ہونے کی مبارکباد دیتے تھے، اور حضرت عمر کے اس قول میں موجود لفظ مولا کو تمام اہل سنت علماء ولی یعنی ولی امر کی معنی میں ہی لکھتے ہیں، جیسا کہ اہل سنت کتاب مواہب اللدنیہ، اہل سنت کتاب الاعتقاد اور دیگر کئی اہل سنت کتب میں موجود ہے۔ 11ویں حقیقت کہ اہل سنت علماء کے مطابق من کنت مولا والی حدیث کی معنی یہ ہے کہ جس چیز میں نبی کو تصرف کا حق ہے، ہر اسی چیز میں امام علی بھی تصرف رکھتا ہے، اور مومنین کے امور اس تصرف کے دائرے میں آتے ہیں، لہٰذا امام علی اس حدیث کی روح سے مومنین کا امام ہے، جیسا کہ اہل سنت کتاب شرح مشکات میں ہے۔ 12ویں حقیقت کہ صحابہ من کنت مولا والی اس حدیث کی بنیاد پر امام علی کو اپنا مولا یعنی آقا سمجھتے تھے، جیسا کہ ابو ایوب انصاری کی حدیث میں ہے کہ جب امام علی کے دور حکومت میں صحابہ نے امام علی کو مولا یعنی آقا کہا تو امام نے پوچھا کہ تم قوم عرب ہو، میں تمہارا مولا یعنی آقا کیسے ہوں؟ تو صحابہ نے یہی حدیث بطور ثبوت پیش کی تھی کہ ہم نے رسول اسلام کو من کنت مولا فہذا علی المولا کہتے سنا تھا، اس لیے آپ کو مولا یعنی آقا کہا ہے، جیسا کہ اہل سنت کتاب مسند احمد میں ہے۔ لیکن حیرت ہوتی ہے کہ من کنت مولا والی حدیث کے حقائق کو منتشر و مسک کرنے کی خاطر ابو ایوب انصاری والی اس روایت کی بھی غلط ترجمانی اور جھوٹی تشریح کی جاتی ہے۔